اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں صلاۃ الغوثیہ کا طریقہ اور اس کی برکتیں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ربیع الاخر کا یہ ایک بہت ہی مجرب اور بابرکت ترین وظیفہ اور عمل ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے اور عمل کی برکت سے آپ جس حاجت کو چاہتے ہیں، جو بھی آپ اپنی حاجت پورا کرنا چاہتے ہیں، اس حاجت کو سامنے رکھ کے آپ یہ صلاۃ الغوثیہ پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ یہ حضور غوث اعظم کو پکارنے کا طریقہ ہے۔ آپ کو پکارنے والی یہ بہت ہی بابرکت نماز ہے، آپ نے یہ ضرور پڑھ لینی ہے۔ صرف 2 رکعت نفل ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے سے بہت ہی آسان یہ نماز ہے۔ اس کے پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد جو آپ چاہتے ہیں کہ پوری ہو جائے، وہ پوری ہو جائے گی۔ تو نبی کریم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، سب سے پہلے قیامت کے دن بندے سے اس کی نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر وہ کامل ہوئی تو کامل لکھ دی جائے گی، اور اگر مکمل نہ ہوئی تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا، کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفل ہیں؟ اگر اس کے پاس نوافل ہوئے تو اللہ کریم فرمائے گا، اس کے فرائض کو نوافل کے ذریعے پورا کر دو۔ پھر اسی طرح زکوٰۃ اور دیگر اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ حدیث پاک کے حصے فرائض کو نوافل کے ذریعے پورا کر دو کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یہاں کمی ادا سے میں کمی مراد نہیں بلکہ طریقہ ادا میں کمی مراد ہے، یعنی اگر کسی نے فرائض ناقص طریقے سے ادا کیے ہوں گے تو وہ کمی نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بندہ فرض نماز نہ پڑھے، نفل پڑھتا رہے اور وہاں نفل فرض بن جائیں گے۔ تو ہمارے بزرگان دین ربیع الاخر کے نوافل پڑھا کرتے، تو میں آج آپ کو چند نوافل بتاؤں گی اور اس کے بعد صلاۃ الغوثیہ کا طریقہ بھی بتاؤں گی۔ آپ نے یہ ویڈیوز ضرور دیکھنی ہے شروع سے لے کر آخر تک، اور ہمارے چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ڈھیروں آپ کو ثواب ملے اور اس کے ساتھ آپ کو ایسی نیکیاں ملیں کہ 80 سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، تو آپ اس مہینے میں یہ نفل پڑھ لیں کہ آپ نے 4 رکعت نفل اس طرح سے پڑھنے ہیں کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 9 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈھیروں ثواب ملے گا۔ اگر سورہ اخلاص 25 مرتبہ پڑھیں گے تو 80 نیکیاں حاصل ہوں گی اور 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور نفل ہے کہ آپ جب ربیع الاخر شریف کی 15ویں اور 29ویں تاریخوں میں جو کوئی 4 رکعت نفل پڑھتا ہے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کو 5 مرتبہ پڑھے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے 4 حوریں پیدا فرما دی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ربیع الاخر کے مہینے میں کسی بھی رات کو 4 رکعت نماز ادا کرے، قرآن حکیم میں سے جو کچھ یاد ہے پڑھے، سلام کے بعد یہ کہے یا بدوح یا بدیع یا بدوح یا بدیع، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ اور جو کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے وہ بھی اس مہینے میں یہ نفل پڑھ لے۔ جو کوئی اس ماہ کی 15 تاریخ کو 4 رکعت نفل یوں پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھے تو اجر عظیم حاصل ہوگا اور انشاءاللہ تعالی جنت میں داخل ہوگا۔ تو 11ویں کا مہینہ ہے، یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے۔ ربیع الاخر کو سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے نسبت ہے، کیونکہ اس ماہ کی 11 تاریخ کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہوا تھا، اس لیے عاشقان اولیاء حضور غوث اعظم کی روح کو ثواب پہنچانے کے لیے نظر و نیاز کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس ماہ کو 11ویں شریف کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔
حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی فرماتے ہیں اس مہینے میں ہر مسلمان اپنے گھر میں حضور غوث پاک سرکار بغداد رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ کرے، سال بھر تک برکت حاصل ہوتی رہے گی۔ جس قدر آپ کے پاس مال ہے، جس قدر آپ کے پاس رزق ہے، اس میں سے جتنا ہو سکے آپ ایصال ثواب کریں، ایصال ثواب کی نیت سے۔ اور یہ صلاۃ الغوثیہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ بھی آپ ضرور پڑھ لیں۔ بہت ہی مجرب ترین یہ نماز ہے، یہ حضور غوث اعظم کو پکارنے کا طریقہ ہے۔ اس کی برکت یہ ہوتی ہے کہ ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ جو بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، آپ نے وہ حاجت اپنے دل میں رکھ کر یہ صلاۃ الغوثیہ پڑھ لینی ہے۔ تو آپ نے کس طرح سے یہ نماز پڑھنی ہے سن لیجئے کہ حضرت شیخ ابو القاسم عمر البزار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جو شخص مجھ کو مصیبت میں پکارے تو اس کی وہ مصیبت جاتی رہے گی، اور جس تکلیف میں مجھے پکارے تو اس کی وہ تکلیف جاتی رہے گی۔ پھر فرمایا کہ جو شخص یہ نفل پڑھ لے تو اس کی ہر خواہش، ہر حاجت پوری کر دی جائے گی۔ اب وہ کیا ہیں نفل اور کس طرح سے پڑھنے ہیں کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ کس طرح سے کہ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر سلام کے بعد سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹا سا درود پاک آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں اور مجھ کو یاد کریں، یعنی حضور غوث اعظم کو یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد عراق کی جانب جہاں پر بغداد شریف ہے، اس کی جانب آپ نے کھڑے ہو کر 11 قدم چلنا ہے۔ 11 قدم چلنے کے بعد حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی حاجت کو طلب کرنا ہے کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ میری فلاں حاجت کو پورا کر دو، یا شیخ عبد القادر جیلانی میری فلاں حاجت کو پورا کر دو، تو اللہ عز و جل کے حکم سے اس کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ پھر سے سن لیجئے کہ آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ اخلاص کو یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر جب آپ نے سلام پھیر لینا ہے تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آپ نے 1 مرتبہ درود پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے کھڑے ہو جانا ہے اور حضور غوث اعظم کو یاد کر لینا ہے۔ حضور غوث اعظم کو یاد کرنے کے بعد عراق کی جانب آپ نے 11 قدم چلنے ہیں اور حضور غوث اعظم کا نام لے کر اپنی حاجت طلب کرنی ہے، تو اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کی ہر حاجت، ہر مراد پوری ہو جائے گی۔ تو بہت ہی یہ مجرب اور بابرکت یہ صلاۃ الغوثیہ ہے، آپ نے یہ ضرور پڑھنی ہے اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ پسند آیا ہوگا آپ کو۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ تو ویورز، ہم قرآن و سنت کے لحاظ سے آپ کے لیے نئے نئے وظائف لاتے ہیں۔ جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ سیشن میں ضرور میسج کر دیں، انشاءاللہ تعالی ان کے لیے خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جائے گا۔
تو اسی طرح سے ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.